بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: النكاح والسواك والتعطر والحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر لذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور پیارے ایمان والے بھائی، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے آج نکاح کی تقریب ہے، اور اسی کی مناسبت سے دو چار آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو تلاوت کیا ہے، اور اسی کی روشنی کے اندر چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دستب دعا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دینی بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی بات جہاں کہیں ہو رہی ہو، اس کو عظمت کے ساتھ سننا چاہیے، دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی غفلت کے ساتھ سنتا ہے، توجہ کے ساتھ نہیں سنتا ہے، تو وہ بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، اور جس بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ عظمت کے ساتھ سنا جاتا ہے، وہ ضرور اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند مقام بھی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے چند سالوں کے بعد ان کی قبر کو کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا تو دیکھا کفن اس پوزیشن کے اندر ہے جیسا کہ ان کو آج ہی کفن کیا ہے، بالکل سفید رنگ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، بلاخر کیا وجہ ہے، اتنے سال ہو گئے اور کفن پرانا ہو گیا، اس کے باوجود بھی اسی پوزیشن کے اندر ہے جیسا کہ ان کو آج ہی دفن کیا ہے۔ لوگوں نے تحقیق کی، ان کے شاگردوں سے پوچھا گیا، ان کے مریدین سے پوچھا گیا، حتیٰ کہ ان سے تعلق رکھنے والوں سے پوچھا گیا۔ جب ان کے گھر والوں کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے یہ پوچھا، آپ بتلاؤ حضرت کا زندگی بھر کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی بنیاد کے اوپر قبر کے اندر ان کا دفن اس پوزیشن کے اندر ہے
جیسا کہ ان کو آج ہی دفن کیا ہے۔ گھر والوں نے بتلایا حضرت کا کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں تھا، لیکن زندگی پر ایک عمل رہا ہے، زندگی میں کبھی بھی حفاظ کرام کی سینے کی طرف انہوں نے پاؤں نہیں کیا ہے۔ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں پر بھی جو باتیں ہوگی وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہوگی۔ اگر بات کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی آدمی ہو، لیکن جو باتیں کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کر رہا ہے، اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، عظمت کے ساتھ سننی چاہیے۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی، 40 من سنن المرسلین، تمام انبیاء کی یہ 4 سنتیں رہی ہے۔ سب سے پہلی النکاح، یہ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر فرمایا النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے۔ گویا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کریں گے تو نکاح کرنے کی بنیاد کے اوپر پہلے تو اکیلے تھے، اب 2 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے خرچے کی فکر ہوگی، اس کے کھانے پلانے کی ضرورت پڑے گی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ سنت سے اعراض کرنا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے، وہ میرے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ یہ نکاح بہت عظیم الشان میرے بھائیو سنت ہے۔ آدمی جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کے پورے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ غلط جگہ کے اوپر نہیں جائے گی، اس کی آنکھیں غلط جگہ کے اوپر نہیں اٹھے گی۔ یہ نکاح کی تاثیر ہے، نکاح کی برکات ہے۔ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن شرط ہے سنت طریقے کے مطابق نکاح ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر نکاح ہونا میرے بھائی ایک بہت زبردست عبادت ہے، اور یاد رکھو یہ نکاح ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کے اندر آدمی اعمال کرتا ہے، اور جنت کو جو بنایا ہے وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ آدمی یہاں پر نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، زکات ادا کرتا ہے زکات ادا کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جنت کے اندر نہ تو نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، لیکن نکاح ایک ایسی اہم عبادت ہے جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہموں سے نکاح کروائے گا۔ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ آج میرے بھائیو ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رواج چل پڑا ہے کہ جہاں پر عالیشان شادیاں نہیں ہوتی ہے، یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر رہے ہیں۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر خرچہ بہت کم ہو۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو ہم پڑھے، جب ان کا نکاح ہوا ہے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ میرے بھائیو جنت کی عورتوں کی سردار سیدت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھے، جب ان کا نکاح ہوا ہے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اور جو سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت اتارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا، کیوں حکم دیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے؟
یہ نکاح میرے بھائیوں اللہ کی علامات میں سے ہے، اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ پھر آگے مقصد بتلایا کہ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون محسوس ہو۔ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے، تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے اور بے چین ہوتا ہے، لیکن کوئی جوڑا مل جاتا ہے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نکاح کا مقصد بھی بیان کر دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ پھر آگے عجیب و غریب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے، عورت جوان ہوتی ہے، تو دونوں کے درمیان بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی ہوتی ہے تو ابتدا کے جو ایام ہوتے ہیں لوگ خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت اس کا پوزیشن کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اسی کے لیے آگے لفظ استعمال فرمایا وَرَحْمَةٌ۔ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے میری عورت میرے سامنے رحمت بن کر رہے گی، میری خدمت کرے گی، میری دیکھ بھال کرے گی، آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی اس وقت یہ میرا شوہر میرے کام آئے گا، میری خدمت کرے گا، میری دیکھ بھال کرے گا۔ اسی کو کلام مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیو نکاح کے فضائل کو ہم بارہا سنتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے اس وقت آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے، آدمی جب سادگی کے ساتھ نکاح کرتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک اس گھر کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا احمد علی راہوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پہلے ضرور سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں اگر اسلام کو انہوں نے قبول کیا تو گھر والوں نے ان کو نکال لیا۔ اب جائے تو کہاں جائے، دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے ساری کی ساری بات بتائی۔ حضرت میرے سارے کے سارے گھر والے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی سکھ برادری سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اب میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، آخری سال چل رہا تھا۔ اب ایک بزرگ قسم کے آدمی آئے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کیونکہ ان کے گھر والوں نے ان کو یہ بات بتلائی اب ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس لیے کوئی نکاح کا انتظام ہو جائے، اس لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرو، دیندار لڑکا تلاش کرو۔ اس لیے میں نے جو روایت پڑھی ہے نا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات بیان فرمائی لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا۔ ان چاروں چیزوں کے اندر سے دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آج ہم الٹا کرتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں اور اخیر کے اندر دین کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے آج گھروں کے اندر محبت نہیں ہوتی ہے۔ روزانہ یہ خبریں سننے کو ملتی ہے فلاں گھر کے اوپر طلاق کی نوبت آئی ہے، فلاں خاندانوں کے درمیان تعلق ختم ہو گیا ہے، آپس کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ دینداری کی کمی ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جو بزرگ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی کے پاس آئے انہوں نے یہ کہا حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے ایک اچھا لڑکا دیندار لڑکا تلاش کرنا ہے۔ اور حضرت کی نگاہ ایک طالب علم کے اوپر پڑی تھی، وہ کون تھے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔ وہ ابھی تو احمد علی لاہوری نہیں بنے تھے لیکن وہ بڑھ رہے تھے، ان کے چہرے سے پہچان لیا تھا۔
وہ بھی تو ایک بزرگ قسم کے آدمی تھے، انہوں نے چہرے سے پہچان لیا یہ کوئی بڑا انسان ہے، بڑا آدمی ہے، کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ ہو جاوے تو اچھا ہے۔ چنانچہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور کہا احمد علی نکاح کرو گے؟ کہا کہ حضرت میں تو سکھ برادری سے تعلق رکھنے والا تھا، بعد کے اندر اسلام کو قبول کیا اور سارے کے سارے خاندان والے بھی سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، اب میرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ اور میں غریب قسم کا آدمی ہوں، میرے لباس کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، کون آدمی ایسا ہوگا جو میرے نکاح کے اندر لڑکی کو دینے کے لیے تیار ہوگا؟ چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ پوچھا اگر کوئی دے تو کرو گے صحیح؟ کہا کہ جی ہاں، اگر کوئی دیتا ہے ایک سنت زندہ ہو جائے گی، حضور کی ایک سنت میری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے گی، میں کر دوں گا نکاح۔ کہا کہ کل شام کو آ جانا، آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ جب اپنے ساتھیوں کے درمیان گئے تو ساتھیوں کو بھی پتا چلا کل ان کا نکاح ہونے والا ہے، اور ساتھی کے اندر ہنسی مذاق کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ آئندہ کل نکاح ہونے والا ہے، اچھے جوڑے خرید کر کے لاؤ۔ کہا کہ کہاں سے لائیں گے، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کسی کے پاس سے قرضہ لے لو۔ کہا کہ زندگی بھر میں نے آج تک کبھی بھی قرضہ نہیں لیا ہے، اور میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے میں ابھی قرضہ لے کر کے اپنے جوڑے خرید لاؤں۔ چنانچہ انکار کر دیا۔ تو ساتھی ہوا کرتے اور طالب علم منطق بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب فلسفے کی کتابیں بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ طالب علم نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں اس کو دھو ڈالو، اس کو دھو ڈالو۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا انہوں نے کپڑے تو دھو ڈالے، لیکن بدلی کا دن تھا، آسمان کے اندر بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں اور دھوپ نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ حیران اور پریشان، کیونکہ وقت قریب ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے، اب میں گیلے کپڑے پہن کر کے اپنے سسر کے سامنے جاؤں گا، کیا ان کو ہوگا کہ کیسا آدمی ہے؟ چنانچہ اسی پریشانی کے عالم کے اندر انہوں نے جیسے تھے ویسے کپڑے کو پہن لیے اور مسجد کے اندر پہنچ گئے اور حضرت نے نکاح پڑھا دیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ اب چند دنوں کے بعد لڑکی جب اپنے میکے کے اندر آئی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد لڑکی اپنے میکے کے اندر آتی ہے تو گھر والے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں بیٹی ٹھیک تو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، تیرا شوہر تیرے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، تیرے گھر والے تیرے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں گھر والے پوچھتے ہیں۔ تو اس وقت اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ وہ بھی دیندار گھرانے کی لڑکی تھی۔ امی جان، آج تک تو کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے گا، لیکن اللہ پاک نے مجھے جیتے جی دنیا کے اندر جنت کی عنایت فرما دی۔ جب میرے بھائی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، لڑکی کی دینداری دیکھی جاتی ہے اور اسی کی نسبت پر جب نکاح کیا جاتا ہے، اس نکاح کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور مودت ہوتی ہے۔ جب پیسوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، پھر آگے جا کے جھگڑوں کی نوبت پیش آتی ہے، یہاں تک کہ لوگ طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، شوہر کو بھی دینداری دیکھنی چاہیے اور عورت کو بھی دینداری دیکھنی چاہیے۔ اگر دینداری ہے، اچھے اخلاق ہے، اچھا کیریکٹر ہے، تو پھر دونوں کے درمیان تعلق قائم کرنا چاہیے، دونوں کا نکاح کروا لینا چاہیے۔ اس لیے تو نکاح کے موقع کے اوپر جو آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے نکاح کے خطبے کے اندر، آپ نے سنا ہوگا یا ایھا الناس اتقوا، تقوی کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ جو تینوں آیتیں تلاوت ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ جو روایتیں جو پڑھی جاتی ہے وہ بعد میں بزرگوں نے خطبے کے اندر اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ اصل جو ہے وہ تقوی کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ کیوں نکاح کے موقع کے اوپر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، نکاح کے خطبے کے اندر اس کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ شوہر کو یہ بات معلوم ہو جائے تیرے گھر کے اوپر کسی کا لگتے جگر آ رہا ہے، کسی کی بہن آ رہی ہے، کسی کی بیٹی آ رہی ہے۔ ایک طرف تو تیری ماں ہے جس نے خون پلا پلا کر
کے تجھے بڑا کیا ہے، ایک طرف یہ آنے والی لڑکی ہے، اب دونوں کے درمیان تجھے برابری کا معاملہ کرنا ہے، دونوں کے درمیان بیلنس کو قائم کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ماں کی محبت کے اندر آ کر کے بیوی کو پریشان کرے، بیوی کو بیوی کے اوپر ظلم کرے، اور کہیں ایسا نہ ہو بیوی کی بات کو مان کر کے اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس بات کو یاد رکھنے کے لیے کہ دونوں کے درمیان بیلنس قائم رہے، ایک طرف تو تیری ماں ہے، ایک طرف تیری بیوی ہے، ماں کے حقوق کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم اٹھا کر پڑھیں، ان کی بیویاں کس طرح زندگی گزار رہی تھی۔ آج تو ہمارے مزاج کے اندر بھی تلخی ہے اور عورت کے مزاج کے اندر بھی تلخی ہے، یہ بات عام وطن دیکھی جاتی ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ناچاکی ہو گئی، شوہر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر کی طرف سے کوئی ناچاکی ہو گئی، بیوی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب مثال بیان فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر کے لیے عورت لباس ہے اور عورت کے لیے شوہر لباس ہے۔ لباس کا کیا مطلب ہے؟ جب آدمی لباس کو پہن لیتا ہے، ساری کی ساری جو اندر کی برائیاں ہے وہ چھپ جاتی ہے، باہر نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ایک شوہر اور ایک عورت دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے کوئی ناچاکی ہو گئی، عورت اس کو برداشت کر لے، اس کو چھپائے رکھے۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی ناچاکی ہوئی ہے، شوہر اس کو برداشت کرے اور اس کو چھپائے رکھے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو طلاق کی نوبت آتی ہے اسی بنیاد کے اوپر آتی ہے، شوہر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عورت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ فوراً اپنی ماں کو بتا دے گی، اپنے باپ کو بتا دے گی، اور باپ بھی بہت بڑا ننگا کیا کہتا ہے، بیٹی تجھے تکلیف پہنچتے چل میں اس کو کوٹ کے جھٹکے کھلواتی ہوں، دیکھ تو اس کے دماغ کو ٹھکانا کروا دیتی ہوں۔ اس طرح کی باتیں ماں کہتی ہے، اور میرے بھائیوں پھر کیس کرتی ہے، پھر پولیس آتی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ طلاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوہر کا معاملہ ہے، اگر عورت نے کوئی بات کر ڈالی تو پھر شوہر اپنے ماں باپ کو بتائے گا، اور ماں باپ بھی ہم تو لڑکے والے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو نیچا دکھائے، ہم تو لڑکے والے ہیں، اپنے آپ کو کیوں ہم نیچا دکھائے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فوراً وہ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو نے یہ کام کیا، میرے لڑکے کے ساتھ ایسا تعلق کیا، میرے لڑکے کو تو نے پریشان کر رکھا ہے، میرے لڑکے کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اس طرح کے تانے لڑکے کے ماں باپ دے رہے ہیں۔ اب وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی اور نوبت کہاں پہنچے گی؟ دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو حدیثوں کے اندر آتا ہے، اگر اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز ہے تو یہ طلاق ہے۔ جب بندہ لفظ طلاق بولتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر سے اس خرابی کو ہم ختم کریں، آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شرعی دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی بسر کرو، اچھے تعلقات رکھو، اس لیے کہ اگر وہ آپ کے گھر کے اوپر آئی ہے، سب سے پہلے دل کے اندر اس بات کو یہ آپ سوچ لو، اس نے ایک جملہ کہا ہے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کو قبول کر لیا ہے، صرف ایک جملہ کہا اور اس کے کتنے تعلقات ختم ہو گئے؟ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے محلہ والوں کو چھوڑ دیا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ آپ کے گھر کے اوپر تشریف لائی ہے، آپ کے گھر کے اوپر آئی ہوئی ہے، اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا ہے۔ اگر آنے والی لڑکی کو آپ نے خادمہ جانا، آپ نے نوکرانی جانا، خدا پاک کی قسم کبھی آپ کا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا۔ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کی ماں نے کتنی محبت کے ساتھ اس کو بڑا کیا ہے۔ خدا کی قسم اپنے بیٹی کو جب وہ رخصت کرتی ہے، اپنی
पेशानी के ऊपर पत्थर को रख देती है, अपने दिल के ऊपर एक पत्थर को रख देती है, फिर अपनी बेटी को रुखसत कर रही होती है, उस वक्त उसका जो पोजीशन होता है खुदा की कसम ये बर्दाश्त से बाहर होता है। वो अपने लफ्ज़ जिगर को अपने से जुड़ा कर रही है, दूसरे के हवाले कर रही है। अगर दूसरा आदमी आने वाली औरत को खादिमा जानेगा, नौकरानी जानेगा, इसके ऊपर जुल्म करेगा, उस औरत के ऊपर क्या गुजरेगी। और आज मेरे भाइयों हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी यही है। दोनों मियां बीवी को मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, शोहर को भी अपने मिजाज को ठीक करना चाहिए। आज तो शोहरों का मिजाज भी अजीबोगरीब, घर के अंदर दाखिल होते हैं बीवी कांप जाती है, अभी आएगा आंखें निकालेगा। इस तरह का मिजाज नहीं रखना चाहिए। औरत को भी मेरे भाइयों अच्छा मिजाज रखना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं जो आदमी अपनी बीवी को देख करके मुस्कुराता है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं और इसी के ऊपर इसको सदक़े का सवाब भी मिलता है। ये मामूली नेकी है, हमें मामूली नजर आती है, औरत की तरफ मुस्कुरा कर देखना ये सदक़े का सवाब रखता है। देखने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसके ऊपर जो अजर और सवाब है वो हमें उस वक्त पता चलेगा। ये तवील हदीस है, इसलिए अभी मैं इसको जिक्र नहीं करता हूँ कि अल्लाह पाक इसके ऊपर सदक़े का सवाब अता फरमाते हैं। और रोज़े क़यामत जब नेकियों की जरूरत पड़ेगी, ये बीवी की तरफ मुस्कुराना ये नेकी भी इतनी अजीम शान है, रोज़े क़यामत वो हमें काम आएगी। अपने मिजाज को दुरुस्त रखना चाहिए, औरत को भी अपने शोहर को परेशान नहीं करना चाहिए। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, एक सफर से तशरीफ ला रहे थे, एक सफर से घर के ऊपर वापस आए और उनका लड़का बीमार था, छोटा लड़का था, बीमार था। अब घर के ऊपर आकर के रात के वक्त बीवी से पूछा बेटे की तबीयत कैसी है। कहा कि बेटे को आराम है। बेटे को क्या है? आराम है। अब बीवी ने अपने शोहर के साथ रात भर मुजामअत की। क्या की? मुजामअत, यानी दोनों ने आपस में हमबिस्तरी की और सुबह के अंदर गुस्ल भी किया। अब शोहर की थकान दूर हो गई। उस वक्त उन्होंने बतलाया कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया, आपके बेटे का इंतकाल हो गया। उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, कितना सब्र किया होगा। रात भर उसने सब्र किया, अपने शोहर को नहीं बताया, इसलिए कि मेरे शोहर सफर से आए हुए हैं, थके हुए हैं, परेशानी का आलम है, जामुनी का आलम है। अगर इनके सामने मैं ये बतला दूंगी आपके लड़के का इंतकाल हो गया है, उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए रात भर मुजामत की और सुबह के वक्त बतलाया आपके लड़के का इंतकाल हो गया। और आराम के दो मतलब होते हैं। आराम के एक मतलब सो जाना, जब आदमी मर जाता है तो क्या हो जाता है? सो ही जाता है। इसलिए कहा कि अभी आराम है लड़के को, और सुबह को बतला दिया आपके लड़के का इंतकाल हो गया है। इस तरह मेरे भाई वो जिंदगी गुजार करके गए हैं, हमें भी आपस के अंदर इस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। बीवी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक कायम करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम पढ़े। जब निकाह किया, निकाह करने के बाद किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे हैं और मजाक की बातें किया करते। और आज का क्या हो गया, जैसे ही घर के अंदर शोहर दाखिल होता है, बीवी क्या करती है? काले तेल नो डब्बो पूरो થઈ ગયો, લાવવાનો છે, ચટણી પૂરી થઈ ગઈ, ખોણ લાવવાની છે। एक तो बेचारा शोहर परेशान होकर घर के अंदर आया है और पहले से बीवी ने सुना लिया और परेशानी इसकी बढ़ जाएगी। मोहब्बत की बातें नहीं होती है। आज तो कितनी औरतें तो ऐसी अभी घर के ऊपर नहीं आया है, शोहर कहाँ नौकरी के ऊपर है, वहां फोन करती है, आज तेलनो डब्बो पूरो થઈ ગયો, रात दिन आवो જોઈએ, बाकी घर में तो लड़ाई થઈ जैसे। ये मेरे भाइयों हमारा आपसी ताल्लुक है, इसको खत्म करने की जरूरत है। आपस के अंदर मेरे भाइयों प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और ये सारी चीजें कब पैदा होगी? जब औरत और मर्द के अंदर दीनदारी को देखा जाएगा,
تب جا کے یہ چیزیں پیدا ہوگی. اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی تو پھر میرے بھائیو تعلقات ہمارے ختم ہو جائیں گے, پھر طلاق کی نوبت آئے گی. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاح کو قبول فرماوے اور اس نکاح کے اندر خصوصی رحمتوں کو نازل فرماوے, خصوصی برکتوں کو نازل فرماوے. جس طرح حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان محبت اور مودت تھی, اللہ پاک ان جوڑوں کے اندر بھی محبت اور مودت پیدا فرماوے. اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہے اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اس کا